ایک اور مسئلہ کہ باپ بیٹوں کا مشترک کاروبار، باپ بیٹوں کا مشترک کاروبار. آج ہمارا معاشرہ اس سے بھرا ہوا ہے کہ کوئی بات صاف ہی نہیں. اگر باپ بیٹوں کے درمیان کاروبار چل رہا ہے تو وہ کاروبار کیسے چل رہا ہے اس کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی کہ بیٹے باپ کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں وہ آیا پارٹنر ہے، وہ شریک ہے باپ کے ساتھ، یا ملازم کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، یا ویسے ہی باپ کی مفت خدمت کر رہے ہیں، مفت مدد کر رہے. چلو یار باپ کا بزنس ہے میں بھی باپ کا ساتھ دے رہا ہوں، یا اس لیے کر رہا ہے باپ کا کام. اس کا کچھ پتہ نہیں، مگر تجارت ہو رہی ہے، ملیں قائم ہو رہی ہے، دکانیں بڑھتی جا رہی ہیں، مال اور جائیداد بڑھتا جا رہا ہے. ابھی کچھ نہیں پتہ چلے گا، ابھی تو سب اچھا ہے نا، ابھی آگے پتہ چلے گا. لیکن یہ پتہ نہیں کہ کس کا کتنا حصہ ہے. اگر ان سے کہا بھی جائے کہ اپنے معاملات کو صاف کر لو تو جواب یہ دیا جاتا ہے یہ تو غیرت کی بات ہے، یہ تو غیرت کی بات ہے. بھائیوں میں صفائی کی کیا ضرورت ہے؟ بھائیوں میں صفائی کی کیا ضرورت ہے؟ یا باپ بیٹوں میں صفائی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب شادیاں ہو جاتی ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، اور شادی میں کسی نے زیادہ خرچ کر دیا، کسی نے کم خرچ کیا، ایک بھائی نے مکان بنا لیا، دوسرے نے ابھی تک نہیں بنایا، بس اب دل میں شکایتیں اور ایک دوسرے کی طرف سے کینہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اب آپس میں جھگڑے ہو گئے، فلاں زیادہ کھا گیا، مجھے کم ملا، اور اس دوران باپ کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد بھائیوں کے درمیان جو جنگ قائم ہوتی ہے نا، جنگ، حضرت نے جھگڑے لکھے ہیں، حضرت نے جھگڑے لکھے، میں جنگ کہہ رہا ہوں. جو جنگ کا میدان قائم ہوتا ہے نا وہ لامتناہی ہوتا ہے، اور پھر ان کے حل کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا. یہ بڑا بوجھ ہوتا ہے جب لوگ جائیداد پر لڑتے ہیں نا، بڑا بوجھ. چھوڑ دو یار، تھوڑا زیادہ دے دو اس کو، کیا ہو جائے گا؟ نہیں جی، حق لینا دین ہے، اپنا حق مانگنا. یہاں سب کو دین یاد آتا ہے، جہاں جہاں اپنی گوٹ پھنسی ہوئی ہوتی ہے نا وہاں سب کو دین یاد آتا ہے. باقی دین گیا مائی میں. فتویٰ یہ آیا ہے، اور میں نے کہا پہلے 25 فتوے اس پر تو عمل کر لو. یہ فتویٰ آیا، اپنے مطلب کا فتویٰ کہیں سے لیں گے، یہ فتویٰ آیا، یا اپنی فیور میں بات ہوگی اس کو گھماتے پھراتے رہیں گے. شریعت پوری ہے آپ کے لیے، مخصوص چیزیں نہیں ہیں. اور آپ دیکھ لو مفتی، میں کہہ رہا تھا نا مفتیوں کے پاس جاؤں، سب سے زیادہ جھگڑے جو کیسز ہیں نا وہ یہ جائیداد کے. اور یقین کرو اتنے مسائل ہوتے ہیں، اتنے مسائل ہوتے ہیں. اور یہ سب کیوں ہوتے ہیں؟ لکھت پڑھت نہیں ہوتی، ایک دوسرے پر محبت بہت آتی ہے، اور جب پھڈا ہوتا ہے تو محبت سے زیادہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے. یقین کرو ایک دوسرے کو دیکھنے جیسے نہیں رہتے. اور بعض مرتبہ دونوں طرف دیندار ہوتے ہیں، دونوں طرف باشرع نمازی لوگ ہوتے ہیں، مگر ان کی جائیداد کا پھڈا باہر تک آتا ہے. سارے گام میں پتہ چل رہا ہوتا ہے دو مولوی لڑ رہے ہیں. پیسہ اصل میں نا بہت محبوب ہو گیا ہے، اور ہمیں یہ کہ ہمارا پیسہ جو ہے نا اگر نہیں ہوگا تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. اور تمہیں اللہ نے اتنے سال پہلا چلایا، تمہارے بس کتنا پیسہ تھا بتاؤ؟ تمہارے ابا کتنے پیسے چھوڑ کر گئے تھے؟ مجھے بتاؤ بھائی، آپ لوگ سب بتاؤ کتنے کتنے چھوڑ کر گئے تھے؟ آپ لوگ 25 سال سے چل رہے ہو نہیں چل رہے ہو؟ اور پہلے سے زیادہ اچھے حالات ہے نہیں جب ابا مرے تھے تو؟ ایک بات ہے، جنرلی بات آپ کو کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کا باپ بہت امیر ہو، مر گیا ہو، بہت چھوڑ کر گیا ہو، اس سے ہٹ کر تو ہم کون سے بہت امیر تھے؟ ہمارے ابا نے یا چاچا دادا نے کیا چھوڑ کر گئے؟ اگر زندگی چل رہی نہیں چل رہی. ہم لوگ آپس میں بھائیوں جیسے رشتے کو جو ہے نا مال کی وجہ سے قربان کر دیتے. پیسہ، ٹکا، گاڑی، بنگلہ، اس کی وجہ سے سگے بھائی سے بات نہیں کر رہے. خدا کے بندے سوچو تو صحیح تمہارا کیا دل ہے. کوئی اماں سے لڑا ہوا کہ اماں نے اس کو زیادہ دے دیا، میں امی کے گھر نہیں جاؤں گا. اور نہیں جاؤ، پتہ چلے گا. میں تو بس ایک ہی لفظ کہتا ہوں، پتہ چلے گا. ابھی جو